مجھے ایک بڑا اچھا لطیفہ یاد آ رہا ہے. وہ ایک ہوٹل میں 2 میاں بیوی ٹھہرے جاتے, 2 میاں بیوی ہوٹل میں ٹھہرے. صبح بل آ گیا کھانے کا, چائے کا, اس کا. تو اس نے چیک کیا, اس نے کہا یہ کھانے کے اتنے پیسے ہیں. کون سا کھانا؟ رات آپ نے لیا تھا. رات میں کھانا کھایا نہیں, ہم نے تو ہوٹل سے باہر جا کے کھانا کھایا, تو یہ پیسے کون لگایا آپ نے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کھائے نہ کھائے, کھانا تو تیار تھا. یہ بل کس بات کا ہے؟ چائے کا ہے. چائے تم نے پی نہیں جب سے ہم آئے. آپ پیے نہ پیے, چائے تو تیار تھے. مجھے لگا میں آپ کے ہوٹل پہ رہنے نہیں, آپ کے ساتھ گزارے نہیں ہمارا, ختم جانے والے صاحب. میں نے کہا ناراض ہو کیا کیا ہم نے؟ کہنے کہ کیا کیا آپ نے؟ میری بیوی کو چھیڑا ہے. اس نے کہا میں نے تو نہیں چھیڑا. اس نے کہا آپ چھیڑے نہ چھیڑے وہ تو تیار ہے. جہاز کے کیپٹن نے کہا کہ اس وقت ہم 25,000 کی پرواز میں, اور یہ کہتے ہی اس کے منہ سے اوہ نکل گیا. اوہ, اور سارے جہاز پریشان, 400-500 پیسنجر. یار کیپٹن کے منہ سے اوہ, خطرے کے علاقے تو بھی جب اوہ یہ کیا ہوا؟ تو کہنا نہیں حضرات آپ پریشان نہ ہو, بات یہ تھی کہ چائے میری پینٹ پہ گر گئی تھی, میں نے اپنی پینٹ صاف کر لی ہے. اس کے پیچھے سردار بیٹھا تھا اپنی سیٹ پر, کہنے لگا تم نے تو اپنی پینٹ صاف کر لی. کلاس فیلو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے گھر میں جب بہن آنے والی تھی, چھوٹی بہن, تو میری ممی داخل تھی ہاسپٹل میں. اب ہمارے یہاں بھائی آنے والا ہے, میرے پپو داخل ہوئے. میری بہن آنے والی تھی تو میری ممی داخل تھی اسپتال میں. اب میرے یہاں بھائی آنے والے تو میرے ابا داخل. نہیں سمجھ رہے؟ ہماری ایک لیڈر تھی, ان کے پیر میں موچ آ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ موچ آئی پیر میں کچھ دن کریں آرام لوگ. سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا. ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح, ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا. سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں, اکثر وہ میرے بارے ہی میں گفتگو کریں. میں ڈوب کر پسینے میں کرتا ہوں سارے کام, دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں. دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں. اب 2-3 کتاب سن لیجیے امریکہ کے بارے میں. میں کراچی سے چلا جب گرمیاں زوروں پہ تھی, پیچھے سال کی بات. میں کراچی سے چلا جب گرمیاں زوروں پہ تھی, اس قدر سردی یہاں ہے ایک ہیٹر چاہیے. میرے رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں کوئی یہاں, ایک ترو تازہ سی مجھ کو بیبی سیٹر چاہیے. ایک ترو تازہ سی مجھ کو بیبی سیٹر چاہیے. کسی نے بچے کو مارا, ریلی کو کر دیا پولیس کو, اس کو زندگی ماں باپ یہی کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ باپ نے بیٹے کو مارا اور سزا کے طور پر, باپ نے بیٹے کو مارا اور سزا کے طور پر گھر سے باہر کر کے اس کو 9-11 کر دیا. باپ کی تنبیہ پر بیٹا بڑے غصے میں تھا, اس نے ڈائل فون سے پھر 911 کر دیا. اس نے ڈائل فون سے پھر. اچھا جناب, یہ تو تھوڑی سی ہنسی کی باتیں ہو گئی. مجھے ایک سناتا ہوں, یہ ایک سنجیدہ نظم ہے جو یہ پوری دنیا میں جو بربادی پھیلی ہوئی ہے, مطلب حالت میں جو سارا دن دل روتا ہے, نیوز دیکھتے ہیں, اخبار دیکھتے ہیں, 25 ہو گیا, تو انسان کی اس درندگی پر دکھ ہوتا ہے کہ یہ درندگی کب ختم ہوگی. اس پر میں نے سنجیدہ نظر لکھی تھی. اس کا نام میں رکھا یہ بیچاری فاختہ. فاختہ چونکہ امن کی علامت ہے. پھر فضا میں ہر طرف بارود ہی بارود ہے,
فاختہ کا آج چہرہ پھر غبار آلود ہے، فاختہ کے زخم بھی اب دیکھتا کوئی نہیں، منتظر یہ کیسے ہوں گے سوچتا کوئی نہیں، ظالموں نے کاٹ ڈالے اس کے پر بھی بے دریغ، نرم و نازک اس کی گردن پر چلائی دودھ تیغ، وہ تڑپتی ہی رہی اس کا لہو بہتا رہا، اس کو دفنا دو کہیں ظالم یہی کہتا رہا، ظالموں نے اس کو افغانوں سے رکھا دور دور، پھر فلسطین میں ہوئی زخموں سے اپنے چور چور، بوسنیا میں اور پھر کشمیر میں ماری گئی، ظالموں کے ہاتھ سے بغداد میں ماری گئی۔ یہ بیچاری فاختہ اب نزع کی حالت میں ہے اور سرانے اس کے ظالم دیو کی صورت میں ہے، ظالموں نے قبر اس کی کھود ڈالی تھی مگر اس یقین پر ہی وہ زندہ ہے کہ آئے گا خضر، ظلم اگر بڑھتا رہا یہ فاختہ مر جائے گی، ہم سے اپنے سارے رشتے منقطع کر جائے گی، اس بیچاری کو غم عیسیٰ کا ہے اب انتظار، پوری دنیا میں نہیں اس کا کوئی بھی غمگسار، روک لو تم اس بیچاری کو یہ جائے گی کہاں، اس کو دنیا میں نہ مل پائے گی پھر جائے ہاں، فاختہ اگر مر گئی تو ہم سبھی مر جائیں گے، سب سمندر اور دریا خون سے مر جائیں گے، یا الہی فاختہ کو تا قیامت زندہ رکھ، جس کے صدقے عالم اسلام کو پائندہ رکھ۔